ایک بار 3 گائیں ایک جنگل کے قریب سبز اور تازہ چراگاہ میں رہتی تھیں۔ ایک سفید گائے، ایک کالی گائے اور ایک سرخی مائل بھوری گائیں ایک دوسرے پر مہربان تھیں۔ وہ ایک ساتھ گھاس کے میدان میں چرتیں اور ایک دوسرے کے قریب سوتے تھے۔ ایک دن ایک بھورا شیر جنگل سے باہر گھاس کے میدان پر ٹہلتا ہوا آیا۔ یہ بھوکا تھا اور شکار کی تلاش میں تھا۔ گائے کو دیکھ کر وہ خوش ہو گیا، لیکن ان پر حملہ نہ کر سکا کیونکہ وہ ساتھ تھیں۔ چنانچہ شیر ایک چٹان کے پیچھے بیٹھ گیا اور صبر سے انتظار کرتا رہا کہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ تاہم گائیاں ایک دوسرے سے الگ ہونے میں بہت چالاک تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ اگر وہ ساتھ ہوں تو کوئی شکاری ان پر حملہ نہیں کر سکتا۔ شیر 2-3 دن قریب ہی گھات میں پڑا رہا، لیکن گائیاں ایک ساتھ رہیں اور ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گی۔ شیر بے صبرا ہو گیا۔ اس نے ایک منصوبہ سوچا۔ یہ گایوں کی طرف گیا، سلام کیا اور کہا، میرے دوست کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میں حال ہی میں مصروف ہوں، اس لیے اگر آپ سے ملنے نہیں آ سکا، آج میں نے آپ سے ملنے کا ارادہ کیا۔ سرخی مائل بھورے گائے نے کہا، جناب آپ کے آنے سے ہمیں خوشی ہوئی ہے اور ہماری چراگاہ روشن ہوئی ہے۔ سفید اور کالی دونوں گائیں ان کے دوست سرخی مائل بھوری گائے کی باتوں سے پریشان ہوئیں اور اس کی بے خیالی پر غمگین تھیں۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، سرخ بھوری گائے شیر کی بات پر کیوں یقین کرتی ہے؟ کیا اسے نہیں معلوم کہ شیر دوسرے جانوروں کو صرف اپنے شکار کے لیے ڈھونڈتے ہیں؟ بھوری گائے شیر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ منسلک ہوتی گئی۔ کالی گائے اور سفید گائے نے اسے شیر کے ساتھ دوستی کے خلاف مشورہ دیا، لیکن ان کی کوششیں رائگاں گئیں۔ ایک دن شیر نے سرخی مائل بھوری گائے سے کہا، کیا تم جانتی ہو کہ ہمارے جسم کا رنگ سیاہ ہے اور سفید گائے کے جسم کا رنگ ہلکا ہے؟ تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہلکا رنگ سیاہ کے برعکس ہے۔ اگر میں سفید گائے کھا لوں تو بہت اچھا ہوگا، تاکہ ہمارے درمیان اب کوئی اختلاف نہیں رہے گا اور ہم اچھے طریقے سے ایک ساتھ رہ سکیں گے۔ بھوری گائے نے شیر کی دلیل قبول کر لی اور کالی گائے کو مصروف رکھنے کے لیے بات کرنا شروع کر دی تاکہ شیر سفید گائے کو کھا سکے۔ 2-3 دن گزر گئے۔ شیر نے سفید گائے کو کھا لیا۔ اسے پھر بھوک لگنے لگی۔ اس نے بھوری گائے سے کہا، میرے جسم کا اور تمہارے جسم کا رنگ سرخ مائل بھورا ہے اور کالا رنگ ہمارے ساتھ ٹھیک اچھا نہیں لگتا۔ اگر میں کالی گائے کو کھا لوں تو اس جنگل میں ہم سب ایک جیسے رنگ کے ہوں گے۔ سرخی مائل بھورے گائے نے یہ دلیل قبول کر لی اور کالی گائے سے دور ہو گئی۔ شیر نے حملہ کیا اور جلد ہی کالی گائے کو کھا گیا۔ جہاں تک بھوری گائے کا تعلق ہے، وہ اس قدر خوشی سے بھری ہوئی تھی کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ یہ گھومتا اور چرتی رہی اور اپنے آپ سے کہتی کہ یہ صرف میں ہوں جس کا رنگ شیر جیسا ہے۔ کچھ دن گزرے تو شیر کو پھر بھوک لگی۔ اس نے گرج کر کہا، اے لال بھوری گائے کہاں ہو؟ سرخ مائل بھوری گائے خوف سے کانپتی ہوئی آگے بڑھی اور بولی، جی صاحب۔ شیر نے کہا، آج تمہاری باری ہے، تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں کھانے جا رہا ہوں۔ بھوری گائے نے بڑے خوف اور وحشت کے ساتھ کہا، کیوں جناب، میں آپ کی دوست ہوں، میں نے وہی کیا جو آپ نے مجھ سے کرنے کو کہا، پھر بھی مجھے کیوں کھانا چاہتے ہو؟ شیر نے دھاڑتے ہوئے کہا، میرا کوئی دوست نہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ شیر گائے سے دوستی کرے؟ بھوری گائے کتنی ہی بھیک مانگتی رہی اور منتیں کرتی رہی، شیر نے اس کی بات نہیں مانی۔ آخر گائے نے کہا، شیر صاحب، مجھے کھانے سے پہلے 3 بار پکارنے کی اجازت ہے۔ شیر نے کہا، ٹھیک ہے، جلدی جلدی۔ بھوری گائے نے پکار کر کہا، مجھے اسی دن کھایا گیا تھا جس دن سفید گائے کو کھایا گیا تھا، مجھے اسی دن کھایا گیا تھا جس دن کالی گائے کو کھایا گیا تھا، مجھے اسی دن کھایا گیا تھا جب میں نے شیر سے دوستی کی تھی۔
شیر نے بوڑھی گائے کو تیزی سے کھا لیا۔ پھر اس نے اپنے آپ سے کہا، میں نے اس جنگل میں اپنا کام ختم کر دیا ہے، اب مجھے دوسرے جنگلوں میں جانا بہتر ہوگا۔